بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے چند اوراق۔ مترجم ابو سلطان۔ تعارف حصہ دوم۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے گزشتہ سال ہونے والے دورہ امریکہ کی ڈائری کا پہلا حصہ شائع ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ گزشتہ سال تک میں نے تفصیلی ڈائری پیش کی تھی، تاہم دسمبر کے ابتدا میں بوجہ نزلہ زکام طبیعت کافی خراب رہی۔ اگرچہ میں جلد ٹھیک ہو گیا تھا، تاہم لکھنے میں باقاعدگی اختیار کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ نتیجتاً چند دن ہفتوں میں بدل گئے، پھر مہینوں میں، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ اب اگر میں نے ڈائری مکمل کر بھی لی تو مجھے اس کو حضور انور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے شرمندگی ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ حضور انور یہ نہ فرمائیں کہ اب تو بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ تاہم چند دن قبل حضور انور نے از خود ڈائری کی بابت استفسار فرمایا کہ اب تک کیوں مکمل نہیں ہو سکی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے لکھنے میں مشکلات کا سامنا تھا اور یہ ڈر بھی کہ اب بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے۔ بجائے کسی قسم کی ناراضگی کے حضور انور نے نہایت شفقت سے فرمایا، ابھی بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی اور تم ابھی بھی اس کو مکمل کر سکتے ہو، اور یہ خیال مت کرو کہ تمہیں بہت تفصیلی ڈائری لکھنی پڑے گی۔ لکھنا شروع کر دو تو چند دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ حضور انور کی شفقت نہایت غیر معمولی تھی، جو میرے ڈائری لکھنے کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کا سبب بنی۔ اس دوسرے حصے میں خاکسار اپنی چند یادداشتیں شامل کرے گا جو 1 اکتوبر تا 8 اکتوبر 2022 کے عرصہ میں حضور انور کے زائن میں قیام کے آخری دن اور ڈالاس میں قیام کے اکثر حصہ پر محیط ہوگی۔ ایک غلط رپورٹ۔ 1 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ زائن میں فجر کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد حضور انور اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ حضور انور نے مجھے چند لمحات کے لیے طلب فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ میں بعد میں دن چڑھے آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوں اور حضور انور کے چند روز قبل کے انٹرویو کی ریکارڈنگ MTA سے حاصل کر کے ہمراہ لاؤں جو ریلیجین نیوز سروس کو دیا تھا۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی، ناشتے کے بعد خاکسار نے مسجد کے حصہ میں گیسٹ ہاؤس پر پہنچ کر اطلاع دی جو زائن میں حضور انور کی قیام گاہ تھی۔ میں سیڑھیوں سے اوپر گیا اور ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہوا جس کو حضور انور اپنے دفتر کے طور پر استعمال فرما رہے تھے۔ میں حضور انور سے ملنے کا مشتاق تھا تاکہ آپ کی احوال پرسی بھی کر سکوں، جیسا کہ گزشتہ چند روز سے آپ کو سخت فلو تھا۔ خاکسار نے سب سے پہلے حضور انور سے خیریت دریافت کی۔ حضور انور نے فرمایا کہ نزلہ زکام کے اثرات تو بہت شدید ہیں، تاہم بجائے آرام کرنے کے حضور انور اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھے۔ اگلے چند منٹ حضور انور نے اپنے انٹرویو جو RNS کو دیا تھا کی مکمل ریکارڈنگ ملاحظہ فرمائی، جسے ایک خاتون صحافی نے گزشتہ شام نہایت مفصل طور پر تحریری صورت میں شائع کیا تھا۔ مجھے یقینی طور پر علم نہیں تھا کہ حضور انور اس انٹرویو کو کیوں ملاحظہ فرمانا چاہتے تھے، لیکن اندازہ تھا کہ یہ اس مضمون میں شائع ہونے والے ایک پیراگراف کی وجہ سے تھا جہاں جرنلسٹ نے لکھا تھا کہ حضور انور نے فرمایا کہ یہ کسی مذہب کی فتح نہیں ہے جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور الیگزینڈر ڈوئی کے حوالے سے فرمایا تھا۔ موصوفہ نے اس سے ملحقہ حصہ کو عمداً چھوڑ دیا تھا۔ دوران انٹرویو حضور انور نے ڈوئی پر فتح کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کسی مذہب کی فتح نہیں ہے، یہ اس بات کی فتح ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حقیقی طور پر خدا کا چنیدہ بندہ کون ہے، اور ہمیں کسی بھی مذہب کے بارے میں گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جملہ مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔
یوں جرنلسٹ نے جس طریق پر اس کو لکھا تھا وہ اصل بات کو چھوڑ گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ حضور انور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کامیاب مباہلہ در حقیقت کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تاہم پتہ چلا کہ یہ جو جرنلسٹ حصہ ہدف کیا تھا، حضور انور نے اس کو نوٹ فرمایا، اور شاید آپ اس کو وضاحت کے ساتھ دوبارہ بیان فرمانا چاہتے تھے۔ اصل ریکارڈنگ سننے کے بعد حضور انور نے فرمایا، اس خاتون جرنلسٹ نے پورا سیاق و سباق بیان ہی نہیں کیا جو میں نے بیان کیا تھا، اور جس طرح سے یہاں لکھا ہے وہ غلط مفہوم پیش کر رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فتح کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، جبکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ ڈوئی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے، اور ساری بنی نوع انسان کے لیے تنبیہ بھی۔ ہمیں جملہ لوگوں کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ حضور انور نے فرمایا، یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے اور ہم کسی وقت MTA پر چلا سکتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر کوئی اس تحریر سے کنفیوز پریشان ہو۔ حضور انور نے مزید فرمایا، قرآن کریم ہمیں حکمت کے ساتھ بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی بھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کوئی بھی سخت بات کرنے سے رکا رہا، پھر بھی جو میں نے بیان کیا تھا وہ غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بعد ازاں حضور انور نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا اپنا فیصلہ تھا یا اس کے ایڈیٹر کا کہ اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیا کس طرح چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ میں نے حضور انور سے عرض کی کہ ہم اس جرنلسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ پورا متن پڑھنے کے بعد RNS کے ایڈیٹر نے تسلیم کیا کہ وہ فقرہ حضور انور کے موقف کی مکمل وضاحت نہیں کر رہا، اور اس کو تبدیل کر دیا۔ پھر مجھے حضور انور کی صحبت میں چند منٹ مزید گزارنے کا موقع ملا، اور اپنے گزشتہ دنوں کے تجربات حضور انور کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع بھی ملا۔ میں نے عرض کی کہ زائن میں موجود احباب جماعت احمدیہ امریکہ روحانی طور پر بہت پرجوش نظر آتے ہیں، خاص طور پر حضور انور کے گزشتہ روز کے خطبہ جمعہ کے بعد سے۔ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں میں اس بات کے رد عمل کے طور پر یہ جوش پیدا ہوا ہے جو میں نے بیان کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی کوششیں ختم نہیں ہوئی تھیں بلکہ در حقیقت مزید بڑھ گئی تھیں، اور یوں اب زائن کے احمدیوں کے لیے آرام کا وقت نہیں ہے بلکہ اسلام کو زیادہ پرجوش طریق سے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ حضور انور کے دفتر سے باہر نکلتے ہوئے حضور انور نے مجھے فرمایا کہ میں اس تھرماس میں سے جو آپ کی میز پر رکھی ہوئی تھی آپ کے لیے قہوہ ڈال دوں۔ یہ ڈاکٹر تنویر احمد صاحب نے بھجوائی تھی تاکہ حضور انور کے گلے کی تکلیف میں آرام رہے۔ کپ پکڑتے ہوئے حضور انور نے فرمایا، آج مجھے بہت زیادہ بولنا پڑے گا، جیسا کہ مہمانوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور پھر مجھے خطاب بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسے خراب گلے کے ساتھ بولنا مشکل ہو جائے گا۔ اس موقع پر میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح کوئی خدمت کر سکوں تاکہ حضور کی تکلیف میں کچھ آرام کی صورت پیدا ہو سکے۔ میں نے حضور انور کو کہا کہ حضور آپ اس قہوہ کو جس قدر ہو سکے نوش فرماتے رہیں۔ اس کے جواب میں حضور انور نے نہایت روب کے ساتھ فرمایا، کیا یہ قہوہ ہے یا اللہ ہے؟ شفا صرف اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، مدد اسی نے کرنی ہے۔ جہاں مجھے اپنی اس تجویز پر شرمندگی محسوس ہوئی، وہاں حضور انور کے توکل علی اللہ پر میں فرط حیرت میں ڈوب گیا۔ آپ قہوہ یا دوائی اس لیے استعمال فرماتے ہیں کہ اسلام انسان کو تدبیر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ آپ کا کامل یقین اور توکل اس بات پر ہی ہوتا ہے کہ آپ کی صحت ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل پر ہی منحصر ہے، جو حقیقی شافی ہے۔ براہ راست نشریات۔ شام 6 بجے حضور انور
مارکی کی طرف تشریف لائے، جس میں مسجد فتح عظیم کے افتتاح کے حوالے سے ایک استقبالیہ پروگرام منعقد ہونا تھا۔ چند لمحے قبل مکرم منیر عودہ صاحب، ڈائریکٹر پروڈکشن MTA انٹرنیشنل، نے مجھے کہا کہ حضور انور کو یاد دہانی کروا دوں کہ یہ استقبالیہ MTA پر براہ راست نشر ہوگا۔ چنانچہ جب حضور مارکی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے آپ کے قریب ہو کر یاد دہانی کروا دی۔ تبسم فرماتے ہوئے حضور انور نے ازراہ تفنن فرمایا، اگر یہ براہ راست نشر ہو رہا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کیمروں کی وجہ سے محتاط ہو جاؤں؟ مکرم منیر عودہ صاحب اور خاکسار دونوں نے عرض کیا کہ نہیں، اور میں نے عرض کی کہ ہم دونوں صرف حضور انور کو یاد دہانی کروانا چاہتے تھے کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوگا۔ حضور انور نے نہایت خوبصورت جواب عطا فرمایا کہ جس طرح میں ہوں اسی طرح رہتا ہوں، کیمرہ ہو یا نہ ہو۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا دورہ امریکہ ستمبر-اکتوبر 2022، حصہ دوم۔ آواز شعیب خالد۔